الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام کا حضور خیر لنا۔ اج کیونکہ اسی ایک ختم دی تقریب دے وچ بیٹھے آئے تے میں سوچیا اسی حوالے نال قرآن مجید تو کوئی سبق جیڑا سب دے کام آوے وہ تھوڑے سامنے گوش گزار کر دیں۔ اس واسطے میں سورہ کہف دی وہ آیت پڑھی ہے جن دی وجہ تو ان دا نام کہف ہے۔ سورہ کہف جڑا ہے قرآن دا 18واں سورہ ہے تے 110 آیتاں نے دیا تے نزول دے اعتبار نال یہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ ہون دے جڑے مکہ دے وچ نازل ہوئے، مدنی سورہ ہون دے جڑے مدینہ منورہ دے وچ نازل ہوئے۔ اے حضور جس لئے مکہ مکرمہ دے وچ تبلیغ فرمائندے پہ آئیں تو اس ویلے یہ سورہ نازل ہوئے ہے۔ یہ ہے اندہ زمانہ نزول۔ پھر حضور دے جیڑا مکی دور ہے انہوں تاریخ دان جڑے ہیں وہ 4 ادوار تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ان علمی گل ہے جڑی کہ ساڑھے علماء نو بڑا جدن قرآن نو کوئی ہاتھ لیندہ ہے نا بڑا سنبھل کے ہاتھ لاؤنا چاہیے۔ تو انہوں کسی بھی آیت دا زمانہ نزول بھی پتہ ہونا چاہیے، تو انہوں عرصہ نزول بھی پتہ ہونا چاہیے، تو انہوں شان نزول بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ انسان غلط گلا کر دیتا ہے۔ ہن حضور دے جڑے مکی زندگی دے دور ہیں یہ 4 ہیں۔ پہلا دور ہے جنہوں بداء الوحی آتا ہے کہ جدن حضور تے وحی آمنی شروع ہوئی، یہ پہلا دور ہے۔ دوسرا دور ہے اعلان وحی دا، جدن حضور نے اپنے رشتہ داراں نو تے ارد گرد دے لوگاں نو دسیا کہ میں اللہ تعالیٰ دا نبی ہاں، یہ دوسرا دور ہے۔ یہ تیسرا دور ہے جڑا حضور دے 5ویں سال تو لے کے 10ویں سال تائیں۔ یہ چوتھا دور ہے جڑا حضور دے 10ویں سال تو لے کے 13ویں سال تو ہے۔ 13ویں سال وچ حضور نے ہجرت کر دیتی۔ یہ 4 دور ہیں۔ انہاں دے وچوں سورہ کہف حضور دے تیسرے دور دے وچ نازل ہوئی۔ ہن ہر دور دے وچ حضور دی مشکلات مختلف قسم دی ہیں۔ اعلان نبوت تو بعد جس ویلے دور شروع ہویا نا 5ویں سال، ان دے وچ 4 کام بڑے موٹے موٹے قریش مکہ نے کیتے۔ ایک تا اختلاف حضور دے نال، حضور دا ایک قسم دا سماجی بائیکاٹ کیتا ہویا ہے انہوں نے، کوئی گل کرن نہ کوئی گل کرے حضور دے نال تو کچھ پریت ہوندی بھی گل کیویں کیتی ہے۔ دوسرا یہ آئی کہ حضور دے اتے جڑے ایمان لے آئے ہیں لوگ زیادہ کیونکہ غلامہ دی کثرت آئی، انہاں دے اتے انہاں نے مار پیٹ شروع کر دیتی، انہاں تے ظلم کرنا شروع کر دیتا کہ حال یہ تھوڑے جے ہیں مسلمان 4-5 درجن، یہ 4-5 درجن حضور نو چھڑ کے بے ایمان دوبارہ ہو جاویں تو اسلام انج ختم ہو جاسی۔ تے پھر انہاں نے تیسرا کام کیتا پروپیگنڈا کہ حضور کے خلاف ایویں ہی افواہاں جی میں آج کل ہوندا ہے نا کوئی لیڈر مشہور ہویا ان دے خلاف ایویں ہی افواہاں بیٹھے بیٹھے شروع کر دے۔ تے چوتھا تے خطرناک کام جس ویلے 3 کام کامیاب نہ ہوئے، نہ پروپیگنڈے دا اثر ہویا، نہ حضور دے جڑے منن والے غلام ہیں او ایمان چھڈیا انہاں نے، نہ حضور دے سماجی بائیکاٹ دے نال حضور دے اوتے کوئی تبلیغ تے اثر ہویا، حضور اوویں تبلیغ کریندے رہے۔ انہاں نے چوتھا کام یہ کیتا کہ ہن انہاں نے آکھیا کہ سانو مصطفیٰ دے نال علمی مقابلہ کرنا پو، جنوں اے نہیں نہ پتا انہوں سورہ کہف نو ہاتھ ہی نہیں لاونا چاہیے۔ ان دے واسطے انہاں نو سمجھ نہ آوے ایک کوئی ایڈے پڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی نہ قریشی، جہل جہی قوم آئی، بدو ٹائپ لوگ ہیں، نہ کوئی وڈے شہر آئیں، نہ کوئی مدرسے، نہ کوئی علم۔ انہاں نے سوچیا کہ یار سانو تو آمدہ جاندہ کچھ ہے نہیں، ہونے بندہ قرآن مجید دی آیتاں ساڑھے سامنے پڑھتا ہے، ساڑھے کوئی جواب نہیں ہوتا کریے کی۔ انہاں نے ایک کمیٹی بنائی،
ایک کمیٹی بنا کے تے 3 بندیاں نو انہاں جڑے نے جو اپنے بندے ہیں جو ول سیانے سمجھدے ہیں نا 3 بندے انہاں نو انہاں نے وہ کمیٹی دا ممبر بنایا. اندے جو ایک سردار ہے نظر بن حارث، ایک ہے عقبہ تے تریا ہے آس بن وائل. یہ 3 حضور دے بڑے سخت دشمن ہیں. انہاں 3 نو مدینہ منورہ گلیا. اتھے نجران دے عیسائی تے انہاں نے آکھیا کہ جڑے یہودی عالم ہیں انہاں کول جا کے پوچھو کہ ایک ساڈے بندے نے رشتہ دار نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اسی انہوں کوڑا کیویں ثابت کریے. اے ہن 3 بندے نجران دے عیسائیاں کول گئے کہ انہاں عیسائیاں نے اپنی مدد واسطے یہودی عالماں نو بھی بلایا. انہوں نے آکھیا کہ انج ایک قریشی نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے کہ انہوں کوڑا کیویں کریے. انہوں نے آکھیا کہ اسی او سوال تانوں دینے آئے جڑے کسے عرب دے وہم و گمان وچ نہیں آئے، کیونکہ مکہ دے وچ تے عیسائی تے یہودی نہ ہون دے برابر ہیں. مدینہ منورہ تے ارد گرد دے علاقیاں دے وچ عیسائیاں دی تے یہودیاں دی کچھ آبادیاں ہیں، اتھاں انہاں دے عالم ہیں. ان اے اپنی کہانیاں عوام کو بڑی لکا کے رکھیندے ہیں. اور انہاں نے 4 سوال کیتے جہاں کہ انہاں نو یقین ہے کہ کوئی بھی عرب بندہ انہاں 4 سوالاں دے جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ عرباں نو انہاں کہانیاں دا پتہ ہی کوئی نہ. ان دے جو پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں، اصحاب کہف دی کی کہانی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ تے خضر دی کی کہانی ہے. تریا سوال ہے کہ ذوالقرنین جس مغرب تو مشرق دا سفر کیتا تے ساری دنیا تے حکومت کیتی ان دی کی کہانی ہے. تے چوتھا سوال ہے روح کے شہدا نال. یہ 4 سوال انہوں نے کیتے. ہن قریشی جاہل لوگ نہ انہوں نے روح دا پتہ، نہ انہوں نے پتہ ذوالقرنین کون ہے، نہ پتہ موسیٰ کون ہے، نہ پتہ خضر کون ہے. موسیٰ دے جب پتہ بھی ہوئے تو خضر دا تو بالکل نہیں پتہ. تے نہ انہوں نے پتہ اصحاب کہف تے رقیم کون لوگ ہیں. ہن اے 3 بندے اس سوال لے کے مکہ مکرمہ واپس آئے. تے قرآن نے کئی جگہ دسے ہے کہ جڑے کافر آئے مکے دے ایک خاص قسم دے کافر آئے. ایڈے وڈے کافر دنیا دے وچ آئے کوئی نہیں جتنے وڈے کافر قریشی آئے. اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمائندا ہے، کیا پیاری آیت ہے کہ اللہ فرمائندا ہے وَإِن يَقَعْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا، او لوگ مصطفیٰ جڑے کافر ہیں جڑے کفر کریندے ہیں لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، انہاں دا وس نہیں چلدا کہ یہ چاہندے کہ تینوں ویکھیں تے اپنی نظراں نال انج تیرے دے اتے اثر کرن کہ تیرے پیر پھسل جاویں تو ڈگ پویں. یعنی نفرت ویکھو نا، اللہ تعالیٰ نفرت بھی کہندا پیا قریشیاں دی کہ ایڈی نفرت ہے کہ آندے کہ اسی ویکھیے تے اپنی نظراں نال اس بندے نو ڈھا دیویے. لما سمعوا ذکر، کہ پھر جس ویلے تو قرآن دی آیتاں انہاں دے سامنے پڑھنا ہے تے یہ سندے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، انہاں نو تیری گل سمجھ نہیں آندی، آندے نہیں یہ تے ہے ہی کملا. سیانے بندے ایو جی گلاں نہیں کرتے. اس بارو کدی کوئی تواڈے سامنے کسی نو کملا آکھے نا تے پہلے اے ویکھ لوے اونوں آپ ہی اُندی گل سمجھ آندی پئی ہے یا کوئی نہ. ہن دنیا دی سب کول وڈی کتاب ہے جو آندے پے جڑا بندہ ایو جی گلاں کریندا ہے وہ ہے ہی کملا. اللہ فرمائندا ہے وما هو الا ذکر للعالمین، ایک کتاب او آئی مصطفیٰ جڑی تینوں دتی ہے کہ جہان دے وچ جیڑا بھی اندے وچ غور کرے اونوں اللہ یاد آ جاوے. یریدون، اے چاہندے ہیں، انہاں دی چاہت یہ ہے ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ نے جیڑا چراغ بالے ہیں نا تیری شکل وچ، اے آندے اسی پھوکا مار کے انو بجھا دیویے. ہائے ہائے واہ کیا پیاری آیت ہے. اللہ فرمائندا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یہ چاہتے ہیں کہ بھوکا مار کے ایک بلدا ہویا دیوا اسی کسی طرح ہدایت دا بجھا دیویے وَيَعْبَ اللَّهُ جبکہ اللہ نے فیصلہ ایک کیتا ہے لا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے فیصلہ ایک کیتا ہے کہ بھاویں کافر سڑدے رہن، بھاویں اے برا منن، اللہ اے دیوا صرف بلدا نہیں رکھنا بلکہ ان دا نور مکمل کر دے ہونا۔ یعنی قرآن دے وچ محمد صرف نور نہیں، جس ویلے اللہ دا نور مکمل ہوندا ہے جس ہستی دے وچ ہو جاندا ہے اوندا نام محمد۔ اس پر جس ویلے نور تے بشر دی بحث کرتے ہیں نا مولوی، تے میں آنا عام نور نہیں، اللہ دا نور جس ویلے ایک بندے دے وچ کٹھا ہو جاوے نا تے مکمل ہو جاوے، اس دا نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ تے اے چاہندے ٹھوکاں دے نال دیوا بجھا دیویں، اساں تا فیصلہ کر لیا بھاویں انہاں نوں بھیڑا لگے اسی اس نور نو مکمل کر کے رکھنا ہے۔ ہن انہاں 4 سوالاں دے جواب دے وچ سورہ کہف آئی، 4 سوالاں دا جواب، چار سوالاں چوں 3 سوالاں دا جواب ان دے وچ دتا گیا۔ پھر چوتھا اللہ نے ایک 2 بیلیاں دا واقعہ بیان کیتا، تے 5ویں نمبر تے سورہ کہف دے شروع وچ اللہ نے ایک حقیقت بیان کیتی کہ اے 5 چیزاں انساناں نو ہدایت تو روکیندیاں۔ اس پر تسی صحیح مسلم چاہ کے ویکھو، حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف دی پہلی 10 آیتاں یاد کر لوے، یعنی یاد ہے نہیں کہ رٹا مار لوے، مطلب ان دا مفہوم انہوں سمجھ آ جاوے کہ وہ دجال دے فکرے تو محفوظ ہو جائے۔ بخاری دے وچ آندا ہے کہ آخری 10 آیتاں جیڑا یاد کر لئی سی سمجھ جا سی اون دے تے دجال دے فتنے دا اثر نہیں ہونا۔ لیکن سنن ترمذی دی ایک حدیث آمدی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پوری سورت وچ صرف 3 آیتاں اگر کوئی بندہ سمجھ لیندا ہے تے یاد کر لیندا ہے او دجال دے فتنے تو بچ جاسی۔ ہن جس ویلے دجال دا لفظ مسلماناں دے سامنے آندا ہے نا تے ساڈے ذہن وچ ایک ایسا بندہ آندا ہے جس قیامت تو پہلے آمنا ہے، وہ ہے دجال۔ عرض میں یہ کراں کہ جدن دی یہ دنیا بنی ہے دجالی نظام چلدا پیا۔ اللہ تعالیٰ دسیا ہے کہ دجالی نظام مومناں نو ایمان آلیاں نو گمراہ کیویں کریندا ہے۔ اے 5 اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکاں دسیاں جن دے وچ ابلیس دا دجالی نظام لوگاں نو قرآن سمجھن تو، قرآن تو ہدایت لمن تو تے اپنی زندگیاں ہدایت تے گزارن تو روک دیندے ہیں۔ یہ 5 چیزاں جنوں سمجھ آ گئی، انہوں سورہ کہف سمجھ آ گئی تے وہ دجالی نظام دے فتنے تو بچ گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اج دے مسلمان نو ویکھ کے لگدا ہے ایا 5 چیزاں مسلمان نو چنگیاں لگدی ہیں۔ ہائے ہائے ہن اللہ تعالیٰ شروع سورہ کہف جس ویلے کیتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت دسی ہے کائناتی کہ میں دنیا نو کیوں بنایا۔ جڑے لوگ آندے پہن نا کہ تو مجنون ہے، جڑے سوال گھڑیندے پہن تینوں معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرن واسطے وہ ایک کام کیوں کریندے پہن، ان دی بنیادی وجہ کی ہے؟ پہلی گل اللہ تعالیٰ نے دسے ان دی بنیادی وجہ ہے کہ انہاں نو پتہ ہی نہیں میں دنیا نو بنایا کیوں۔ اللہ فرمائندا ہے 7ویں آیت ہے سورہ کہف دی، اللہ فرمائندا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینا، اساں جو کچھ بھی زمین دے وچ بنایا ہے اس زمین دی سجاوٹ واسطے بنایا ہے۔ زینت آندے سجاوٹ نو، زیور نو۔ اللہ فرمائندا ہے جو کوئی زمین دے وچ اساں تخلیق کیتا ہے اس زمین نو سجاون واسطے، ان دی ڈیکوریشن واسطے بنایا۔ جی وہ مسجد بنائی ہے نا، بتیاں لا دیتی ہیں، محراباں بنا دیتی ہیں، پلر ہیں، انہوں تے پھر رنگ چڑھایا ہے، او چھت دا رنگ ہو رہے، پلراں دا رنگ ہو رہے، محراب دا رنگ وچ گلابی آندا پیا، انہوں آندے زینت۔ اللہ فرمائندا ہے جو کوئی زمین دے وچ میں رکھیا ہے نا
میں زمین نو سجاون واسطے بنایا ہے، پر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اس سجاوٹ دے پیچھے لگ جاؤں۔ فرمائندہ اللہ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اسی یہ زینت تے ڈیکوریشن دی چیزاں دنیا وچ کیوں بنائیاں ہیں؟ تاکہ اسی جانچ لویے، اسی آزمائش کریے، اسی پرکھ لویے انہیں جو کیڑے ہیں جڑے چنگے عمل کرنے۔ یعنی اے بندے تینوں اس دنیا وچ بھیجن دا مقصد اے نہیں کہ تو سجاوٹاں دے پیچھے لگ جا، بلکہ یہ سجاوٹاں دتیاں ہیں تیری زندگی سونی ہوئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اساں ویکھنا ہے کہ تواڈے چوں کیڑا ہے جڑا چنگے عمل کردا ہے۔ ہن مقصد تے سجاوٹ دا ایک دوسرے نال تعلق کی ہے، اینو ذرا سمجھو۔ اگر یہ گل سمجھ نہ آوے تو قرآن دی آیت سمجھنی ہے۔ اے مسجد تسی بنائی کیوں بنائی؟ مقصد کی ہے مسجد بناون؟ تاکہ اللہ دی عبادت کیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تسی یہ سونے جے دروازے لا دیتے، تسی یہ بتیاں لا دیتیاں، تسی یہ سونا رنگ کیتا، بڑی سونی محراب بنائی، اتے بڑا سونا گنبد بنا دیتا، اس نے انہاں چیزاں نے مسجد نو سجا دیتا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزاں ہٹا لو، نماز تو پھر بھی پڑھی سی نا۔ مقصد ہے نماز پڑھنا، مقصد ہے عبادت کرنا، اندے وچ سجاوٹ کیتی ہے، یہ سجاوٹ لا بھی دیو مقصد پورا ہو جاسی۔ میلاد کریندے ہو، کی کریندے ہو؟ دین دا میلاد ہوئے تو جھنڈیاں لیندے ہو، رنگ برنگے تمبو لگ لیندے ہو، رات دا ہوئے تو لائٹاں لا دیندے ہو، مقصد کی ہے ذکر حبیب خدا۔ اگر وہ لائٹاں ہٹا بھی دیو اور جھنڈے نہ بھی لاؤ تا بھی حضور دا ذکر تو ہو جاسی نا۔ ایویں ہے نا، مکان تسی بنائیندے ہو، خالی پلستر کر کے تسی چھڈ نہیں دیندے ہو مکان، انہوں رنگ کریندے ہو، اون دے چھتاں دے ڈیزائن بنائیندے ہو، سونی کھڑکیاں بنائیندے ہو، تے پردے لیندے ہو، سونا فرنیچر پیندے ہو، لیکن گھر بناون دا مقصد کی ہے کہ میں اون دے وچ رہ سکاں۔ اگر یہ ساری چیزاں کٹ دیو، یہ رنگ نہ بھی کراؤ تو رہ تا جا سونا۔ اللہ فرمائندہ پہ اے دنیا دا مال و دولت، اے عہدے، اے سونیاں سونیاں پوشاکاں، اے سونی سونی ٹوپیاں، زیور، سونا چاندی، یہ سب ڈیکوریشن ہے دنیا دی، یہ سجاوٹ ہے۔ یہ نہ بھی ہوئے نا تو تیری زندگی دا مقصد سجاوٹاں کٹھی کرنا نہیں، تیری زندگی دا مقصد یہ ہے کہ اسی تینوں بھیجندے پہ اس دنیا کہ اسی تیرا امتحان لونا ہے، اسی پرکھنا ہے، اسی آزمائش کرنی ہے کہ سجاوٹ کسے نو دے ویے تاں کی کریندا ہے تے یہ لے لویے تاں کی کریندا ہے۔ اے سمجھن دی گل ہے نا، اے مسلماناں واسطے اوکھا اس گل نو سمجھنا۔ اللہ فرمائندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تمام نفساں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اسی ازمائشائیں انہاں لوگاں نو شر دے نال تے خیر دے نال، کدی برائی دے نال کدی اچھائی دے نال، کدی صحت دے کے ازمائشائیں، کدی بیمار کر کے ازمائشائیں، کدی مال دے کے ازمائشائیں، کدی مال لے کے ازمائشائیں، کدی خوشی دے کے ازمائشائیں، کدی خوشی لے کے غم دے کے ازمائشائیں۔ اے مسلمان نو کوئی ہوش کوئی نہیں، دنیا وچ کوئی بھی شے باویں اون دے خیر ہوے یا شر ہوے، اون دے وچ ایک عذاب ہے کہ اون دے وچ آزمائش ہے۔ تو سمجھنا نمازاں پڑھ لیا خیر ہی خیر ہے، سب خیر ہوگی، نہیں نہیں نہیں، نماز پڑھا کہ اللہ ویکھنا ہے کہ نماز اندھی پڑھدا پے ہیں یا لوگاں نو دکھاون واسطے پڑھدا پے ہیں۔ ذرا سمجھو، رب دی ٹیکنیک نو سمجھو۔ اللہ فرمائندا ہے وَنَبْلُوَكُمْ، تاکہ اسی آزمائش کریے، بالشر والخیر، نقصان دے کے، نفع دے کے، صحت دے کے، بیماری دے کے، امیری دے کے، غربت دے کے، خوشی دے کے، غم دے کے، نبلوکم، اسی تانوں ازماونا ہے، بالشر والخیر، شر تے خیر دے نال فتنتن،
کہ پھر دوبارہ تانوں آزماونا ہے. ہائے ہائے تے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تے پھر تساں سارے ساڈے پاسے پلٹنا ہے. ہن اے بلا تے فتنہ اردو دے وچ پنجابی دے وچ میں انہاں دا ترجمہ نہیں کر سکدا. اس پر مدعو دا ترجمہ کیتا ہے آزمایا ہے. بلا دا بھی آزماونا, فتنہ دا بھی آزماونا. تے جڑے اردو تے پنجابی بولن والے انہاں نوں تے بالکل کوئی نہیں پتہ, کیونکہ فتنہ تے آزمائش ساڈی زبان دے وچ دوویں منفی چیزاں ہیں, نیگیٹو چیزاں ہیں. انہاں نوں سن کے او بندہ جی آزمائش وچ, او بندہ جی فتنے وچ پیا ہویا ہے, ذہن وچ آندا ہے کہ یار بڑی بھڑا کام ہوندا پیا. نہیں قرآن وچ نہیں, عربی وچ بلا تے فتنہ بھڑی چیز نہیں. بلا عربی دے وچ ذرا سمجھو, قرآن فہمی نو ویکھو. بلا عربی دے وچ ایک کپڑے نو آندے جیڑا اتنے باری پایا جاوے کہ گھس جاوے. تے جس ویلے گھس جاوے تے جسم جیڑا اندر ہے, کپڑے دا کام ہے جسم نو لکاونا, لیکن اتنا گھس گیا ہے کپڑا کہ ہن جسم اندروں نظر آندا پیا, جھاتی پیندا پیا. اس کپڑے نو عربی وچ بلا آندے. کسے مولوی اج تک دسے ہے, کسے پیر دسے ہے؟ پتہ لگ جاسی تانوں کہ پیر تے مولوی نو اللہ دی کتاب نال پیار کتنا ہے. جیڑا آج تک اے بھی نہیں سمجھا سکیا کہ اللہ جیڑی سب کل وڈی بھلائی تیرے نال کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تینوں بلا دے وچ پا دے. یعنی مسلماناں دا نفسیات کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اسی صحابہ طرح ساڈے وچ ہمت کیوں کوئی نہیں؟ صحابہ طرح اسی سپر پاورز نال بھیڑ کیوں نہیں جاندے؟ کیونکہ ساڈے کول تا اسی تا پنجابی تے اردو تے فارسی دے مارے ہوئے ہیں. بلا او کپڑا ہے جیڑا جو اندر ہے نا انہوں باہر کٹے. تے فتنہ, فتنہ دا لفظ فے تے نون فتنہ, عربی دے وچ فتنہ ایک جالی نو آندا ہے. جیڑا لوگ سونے دا کام کریندے نا انہاں کول ایک جالی ہوندی ہے لوہے دی, او سونے دے وچوں کھوٹ کڈنا ہوے نا تے بھٹی وچ پا دیندے نے سونا. ہن جس ویلے او گرم ہو جاندا ہے, پانی بن جاندا ہے سونا, کیونکہ سونا بھاری دھات ہے او تہہ دے وچ رہ جاندا ہے. تے جتنی بھی نا خالص چیزاں ہوویں او اوتے آ جاندیاں تہہ دے اوتے. پھر او سنارا کی کریندا ہے کہ او جالی لے کے جنوں فتنہ عربی دے وچ آندے او کھوٹ نو باہر کڈ لیندا ہے. یعنی فتنہ او آزمائش ہے جیڑا تیرے اندر جو کھوٹ ہے انہوں باہر کڈ دے. تے بلا او آزمائش ہے کہ رب نے جیڑا سنہپ تینوں دتو ہے تے لکیا ہوئے ہے. اللہ کو ایسی آزمائش بھیجے کہ تیری سونے صفتاں باہر آ جاویں. تے فتنہ ہے کہ دنیا دے وچ رہ کے جیڑا کھوٹ تو اپنے اندر پائے, اللہ ایسی آزمائش بھیجے کہ وہ کھوٹ تیرے وچوں نکل جاوے. یہ بھڑیاں چیزاں ہیں کہ چنگیاں ہیں؟ سونے کو پوچھو خالص ہو کے تیری قیمت زیادہ ہے یا کھوٹ والا ہو کے تیری قیمت زیادہ ہے؟ اندے واسطے فتنے دی لوڑ. اے ہن قرآن دی آیت مولوی شروع راندے تے پیر او تہاڈی اولاد بھی فتنہ ہے, تہاڈا مال بھی فتنہ ہے. ہاں بھائی تیرے چوں کھوٹ کڈیندا پیا. اولاد بھڑی چیز نہیں, اولاد او چیز ہے جیڑی تیرے وچوں کھوٹ کڈ دیندی ہے. سمجھ آندا پیا؟ اللہ فرمیندا ہے میں دنیا کیوں بنائی ہے تاکہ بلا دے نال جو سونی چیزاں میں تیرے چ رکھیاں لوگاں دی نظراں چ او جلائیں. جس ویلے میں تیرے تے غم پاواں کہ تو صبر کریں تو لوگاں نوں پتہ لگے کیا صابر ہے. جس ویلے ساری دنیا تینوں چھڈ جاوے پھر بھی تو توکل میرے تے کریں کہ تیرا وہ سنہپ سامنے آوے. تے دنیا چ رہ کے جو گند بلا اکٹھا کیتا ہی فتنہ تیرے تے اس باروں پایا ہے تاکہ وہ کھوٹ تیرے وچوں کڈ کے تینوں خالص سونے طرح 24 کیرٹ دا انسان کامل بنا دے ویے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً, جو کچھ زمین دے وچ ہے سب زمین دی ڈیکوریشن ہے, دی نمائش ہے, ان دی سجاوٹ ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہن دسو, ہن پہلی گل جیڑی اللہ دسیندا ہے سورہ کہف دے وچ او اے ہے کہ تسی لوگ ظاہری سجاوٹاں دے پیچھوں پے گئے ہو. تینوں ایسا ہوش ہے میں زمین کتنی بنا جاواں, تنخواہ کتنی بدوا لواں,
مزدوری کر کے اپنا بینک ڈپوزٹ کتنا کر لواں، مریداں دی جیباں چوں ممبر تے مسجد دے وچوں کتنے پیسے کٹ لواں، اے ہوش ہے۔ لیکن اے ہوش نہیں میں انہاں سارے دا جواب دینا ہے، الینا ترجعون، تو پلٹنا ہے اللہ کو۔ اے رسول جڑے پٹھے پٹھے سوال گھڑ کے تینوں دسیندے پین نا تے سمجھدے پین تو انہاں دا جواب نہیں دے سکدا، اے او لوگ ہیں جڑی دنیا دی ظاہری سجاوٹ دے پچھوں دل دادا ہو گئے۔ انہاں نوں اے نہیں پتا یہ دنیا دے وچ موج کرن نہیں آئے بلکہ امتحان کا ہے جن دے شر تے خیر دوواں دے نال انہاں دی آزمائش اے ہے سورہ ہن 5 دھوکھے ہیں جڑا دجالی نظام سانو دیندا ہے۔ پہلا دھوکھا جے تیرے کول زینت دی چیزاں آ گئیاں تیری زندگی موج ہے، نہیں، جے زیادہ پیسہ آ گیا تے اس پیسے دے نال تو غریباں تے ظلم کیتا، وہ پیسہ تینوں جہنم میں لے جا۔ وہ جی میں جی ایم پی دا الیکشن جیت گیا نا تو خیرہ ہو جاسن ستا، نہیں، کوئی ستے خیرہ نہیں ہو۔ جتنا جتنا اقتدار آمدا پہ اتنا اتنا بوجھ آمدا پہ۔ آج پہلے تو صرف اپنے گھر والے دا ذمہ دار ہیں، ہن اے پورے حلقے دا ذمہ دار ہے کہ جتنیاں نو اتنے زیادتی ہو سی، جتنیاں دے نال ظلم ہو سی، وہ سارا تیرے کھاتے چ پونا۔ اے ہے پہلا سبق کہ کسی کو پیسہ ویک کے، کسی کو نمود و نمائش تے ظاہری چیزاں ویک کے اے نہ سمجھیا ہے کہ وہ موج کریندا پیا، نہیں، وہ بوجھ ہے۔ اگر وہ اس پیسے، اس اقتدار، اس طاقت نو صحیح استعمال کیسی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نو لے ڈوبئی سی۔ پھر اللہ پہلی کہانی دسے اصحاب کہف۔ اس کہانی کا سبق کی اے مسلمانہ دا جو اجتہاد ہے نا اون دے خلاف ہے۔ پوری یہ کہانی جو مسلمان آج سمجھتا ہے کہ سچ دا معیار اے ہے اون دے خلاف۔ اسی کی سمجھنے ہیں سچ کی ہے جیڑے گل بہت سارے لوگ کرن نا سانو لگتا ہے وہ سچی ہو، اینو آندے کثرت رائے، میجورٹی اوپینین۔ عرب جاؤ اتھے بھی مسلمان ہیں، ایتھے پاکستان چاہو تسی بھی مسلمان ہو، چین جاؤ اتھے بھی 2.5 کروڑ مسلمان رہندا ہے، کیا انہاں دے رسم و رواج ایکو جائے؟ نہیں، بالکل فرق۔ وجہ کی عرب دے وچ مسلمان یہ ویندا ہے کہ سارے عرب ایک گل آندے پے یار یہ سچی ہو۔ پاکستان وچ آ جاؤ سنیاں نو کی گھمنڈ ہے، کیوں ہیں سچے؟ اسی زیادہ ہیں۔ قرآن کول پوچھو زیادہ ٹھیک ہوندا ہے یا تھوڑا ٹھیک ہوندا ہے؟ ساڈی بنیادی ڈھانچے اتنے کمزور ہیں، ساڈے علماء نو اس دجالی نظام نے انج گمراہ کیتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ جیڑی گل زیادہ لوگ کرے سن وہ سچی۔ اللہ دے نانا اے جوان ہیں اصحاب کہف، ساری قوم مشرک ہے، ساری قوم زنا کریندی ہے، ساری قوم شراباں پیندی، ساری قوم چوریاں کریندی ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ اجتہاد تا قوم دا یہ ہے کہ بتاں دے اگوں جھکنا ٹھیک ہے، پر ساڈا دل تے عقل آندی ہے نا بھائی۔ ہائے ہائے، کہانی ذرا سنو، اللہ فرمائندا ہے ام حسبتا، اے مصطفیٰ کیا تو گمان کرنا ہے، کیا تیرا یہ گویڑ ہے، انا اصحاب الکہف والرقیم، اے کہف والے لوگ، میں ترجمہ غار نہیں کریندا پیا کیونکہ غار غلط ترجمہ ہے، اے کہف والے لوگ تے رقیم، رقیم دے دو مطلب ہیں پرانی عربی ہے، ایک رقیم آندے او جنہ دی کہانی لکھی ہوئی ہو، رقم کتے ہوئے، کیونکہ چرچ دے وچ انہاں دی کہانی ایک پتھر دی سلیب دے اوتے کھود کے لکھی ہوئی ہے، یا تا اے وجہ ہے صاحب رقیم دی، تے یا یہ ہے کہ رقیم عربی دے وچ اس کتے نو آندے جڑا ڈب کھڑبا ہو، جیندا ایک رنگ نہ ہوے، چٹا کالا ہوے، بھورا تے چٹا ہوے، ہیں مختلف رنگاں دے ہوندے نا، نسواری ہوے تے نال چٹا ہوے، اونوں رقیم آندے کتے نو۔ اللہ فرمائندا ہے تو کی گویڑ کیتا ہے کہ اے ڈب کھڑبے کتے آلے تے کہف والے لوگ کانو من آیاتنا عجبا، ساڈی نشانیاں چوں کیڑی عجیب نشانی ہے۔ اے نوجوان اذ اول فتیۃ الی الکہف،
جس ویلے اے نوجوان اے واحد موقع ہے قرآن دے وچ کہ کسے دی عمر نو اللہ تعالی نے بنیاد بنا کے کہانی سنائی. اللہ فرمائندہ ہے بار بار آمدا ہے فتیہ جوان ہوندے ہوئے چھوار، بزرگ نہیں ہیں، جوان ہوندے ہوئے چھوار ہیں. تے کون ہیں؟ اے جتنا بھی وہ بادشاہ ہے دقیانوس ان دے جڑے وزیر ہیں انہاں دے پتر ہیں، امیر و کبیر چھوار. ہر قسم دی عیاشی دا سامان موجود ہے. بادشاہ پارٹیاں کروائندا ہے، اتنے شراب نوشی ہوندی ہے، ننگی عورتاں نچدیاں ہیں، مغنیاں گاندی ہیں، اتنے ہر غلاظت ہوندی ہے، چھوار چھوری جو مرضی چاہیے. تے اے نوجوان اس مجمع جا کے علیحدہ ہو کے سوچیں دین یار اے جو اسمان گھومدا پے تو کوئی تو ہو سی جڑا گھومیندا ہو سی. اللہ دسیندا پہ میں تواڈے بہانے نہیں سننے کہ میرے گھر قرآن نہ ہی پڑھیندا. اے چھوار جس ماحول چاہیں اتھے کوئی نبی نہیں آیا، اس قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کتاب کوئی نہیں انہاں کول، کوئی نبی کوئی نہیں آیا انہاں کول. بادشاہ ہے جڑا مشرک ہے، بت خانہ بنایا ہوئے ہے، ہر ویلے بت نویں تراشدا پہ ہے تو لوگ اندے اگوں جھکدے پین تے پوری قوم آندی ہے ایا ساڈے خدا ہیں. تے اے جوان چھوار سائیڈ تے ہو کے آندے ہیں جڑے اپنے ہتھوں بنن او کیویں خدا ہو سن. کثرت رائے کیے، اجتہاد قوم کیے، اے ساڈے خدا ہیں. اے جوان چھوار کیاں دین اے ساڈے خدا کوئی نہیں. انا اصحاب الکہف. ہن ایک لفظ کہف ایک لفظ غار. اردو دے وچ دوواں دا ایکو مطلب، عربی وچ دو بالکل مختلف چیز. غار ایک پہاڑ دے وچ جتھے جگہ ہوے نا اندر تھوڑی جئی اونوں غار آندے. ایک علم ہے جنوں علم ساخت یا علم حیات آندے. اے علم عجیب جی ہے، ایک تو ہے نا کہ اسی کسی لفظ کا مطلب ڈھونڈنا ہوے تو اسی جا کے ڈکشنری چیننے ہیں. اے علم اونج نہیں، وہ آندے نے کہ لفظاں نو ویکھو، لفظ خود اپنے معنی دسیں. غار دا لفظ کدی ویکھے نے؟ اے غین جڑی ہے ایندے وچ ایندا پچھلا حصہ نظر آندا ہے یا نہیں؟ اے غین. غار کدی ویکھو نا پہاڑ ایں کھو ہے، پہاڑ آندا پہ ہے تے وچوں ایک جگہ ٹٹی ہوئی ہے، ایں لگدا ہے غین لکھی ہوئی. لیکن غار اس کھو نو آندے جن دی پچھلی دیوار نظر آوے. تے کہف غین وچ کی آئی ہوندا ڈھڈ نظر آمدا پہ. کہف دے وچ ہے دیاں دو اکھاں. جڑے لفظ دو اکھاں ہوویں عرب آندے نے بہت ڈوگا ہے. کہف اس غار نو آندن جیڑی ایڈی ڈوگی ہوئے کہ بندہ سامنے بھی کھلو جاوے تو اوندا آخری سرا نظر نہ. کہف اس گہری غار نو آندن. یعنی سورہ کہف جس ویلے حضور نے فرمایا نا، کہف دا لفظ سن کے صحابہ نو پتہ لگ گیا اے کوئی بڑی ڈوگی گلاں ہون والی، اے سوکھی سمجھ آون والی کوئی. کیونکہ دجال دے خلاف اللہ تعالیٰ نے حفاظت واسطے دیونی آئی. اس پر ہوں لفظ بھی وہ چنے ہیں، حرف بھی وہ چنے ہیں جن دی دو دائرے ہے دے دسیندے پین بہت ڈوگی گل. اللہ اکبر. انا اصحاب الکہف والرقیم. کیا لوگ آئے. تمہیں پتہ ہے غاراں کتنی ڈوگیاں ہوندی ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے؟ چلو تمہیں غاراں دی کہانی سنائیں. جیڑی کہف ہوندی نا ڈوگی غار، ایک ویتنام دے وچ ایک غار ہے جن دا نام ہے ہینگ سنگ ڈوم. ہینگ سنگ ڈوم. یہ غار جیڑی ہے نا اندے وچ ایک سڑک جاندی ہے تو کئی میلاں جاندی. تے جیڑی مین دی سڑک ہے نا وہ 20 میٹر اونچی ہے چھت ہوندی، 66 فٹ. اے مسجد تہاڈی کتنی ہے؟ 200 میٹر، 660 فٹ. اے مسجد کتنی ہے؟ 15 فٹ ہے. 40 مسجداں اندے وچ واڑ دیو حالی بھی جگہ بچتی. تے 15 میٹر 150 میٹر چوڑی ہے ان دی جڑی مین اینٹری ہے. یعنی
تقریباً 500 فٹ چوڑی تے 700 فٹ اچھی یہ غار ہے تے اس غار دا کمال یہ ہے کہ ان دا اپنا ہی موسم ہے. اس غار دے وچ اپنی ہی جھیلاں ہیں، اپنے ہی دریا ہیں، اپنے ہی آبشارہ ہیں جڑے پکھو تے کیڑے اس غار دے اندر پائے جاندے ہیں، باہر نہیں پائے جاندے. اس غار دے وچ اپنے ہی بادل بندے، اپنی ہی بارش ہوندی ہے. باہر موسم خشک ہے، غار دے اندر بارش ہوندی پئی ہے، باہر والےاں نوں کوئی نہیں پتہ. باہر 40 ڈگری ہے ٹیمپریچر، غار دے وچ 3 ڈگری، کیونکہ موسم ہی اپنا ہے، جنگل ہی اپنے ہیں، جھیلاں بھی اپنی ہیں، دریا بھی اپنے ہیں، سڑکاں بھی اپنی ہیں، جانور بھی وہ ہیں جڑے باہر نہیں پائے جاندے. کہف دا لفظ استعمال کر کے اللہ دسیندا پیا جو اس غار دے اندر ہوندا پیا باہر نہیں ہوندا. باہر ہر پاسے شرک ہے تے اس غار دے وچ کچھ جوان ستے پین توحید دی نیند شرک دے وچ جاگن کول بہتر. کی سمجھائندا پیا اللہ تعالی؟ ایک غار تانوں میں دسی ہے، ایندا نام یاد راسی، ہینگ سن دونگ ویتنا. پھر امریکہ چلے جاؤ، اتنے ہے میمت کیو. میمت آندے نے بہت وڈی بلان، بہت وڈی بلان علی غار. میمت کیو امریکہ دی ان دی جڑی لمبائی ہے نا وہ 426 میل ہے. لاہور اتو کتنے میل ہے؟ 426 میل لمبی غار امریکہ دے وچ میمت کے. اچھا تسی ہے میکسیکو امریکہ دے نال ہے، اتنے ایک غار ہے جن کا نام ہے سسٹما آکس بیل ہا. سسٹما آکس بیل ہا یہ دنیا دی سب کو گہری غاریں جو دوے نمبر تے 336 میل لمبا. یعنی اللہ کی سمجھائندہ پہ ہے، اللہ سمجھائندہ پہ ہے ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کاش کہ تانوں غاراں دی سمجھ آ جاوے تے تانوں ساڈے بیلی بھی سمجھ آ جاوے. اتنی گہریاں غاراں اللہ فرمیندا ہے میں دنیا وچ بنائیاں کہ جو انہاں دے اندر ہوندا پیا ہوندا باہر والیاں نوں پتہ ہی نہیں ہوندا. اللہ آندا تیرا کی گمان ہے اے مصطفیٰ، اے اس گہری غار سمن والے، اے کتے والے، اے جنہاں دی کہانی لکھی ہوئی ہے عیسائیاں کول، یہ ساڈی نشانی ہے. جو کتنی عجیب نشانی ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس ویلے یہ جوان پناہ لون واسطے بھجے تے اس غار دے وچ وڑے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، آگے لگا اللہ تعالی ہن تو سانو اپنے پاسوں ایک خاص رحمت دے. کیوں دے؟ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے پروردگار اساں جیڑا کام کر لیا ہے ساڈی بچت کوئی نہیں. بادشاہ پچھو لگیا ودا ساڈے سانو مارن تے ودا، پوری قوم آندی ہے گمراہ ہیں سانو کٹن تے ودین، سانو دوبارہ بے ایمان آدے بتاں دے سامنے سجدے کرو. پروردگار ساڈا ضمیر اجازت نہیں دیندا. اسی ہن اس گہری غار دے وچ آ گیا، نہ ایتھے پانی ہے نہ ایتھے کھانا ہے، باہر لوگ ہیں، باہر نکلیے تاں مرنے آئے یہ اندر رویے تاں مرنے ہیں. وَحَيِّ لَنَا، ہن تو ہی ہے جڑا مہیا کر سکدا ہے، تو ہی ہے جڑا سانو اس غار دے وچ بھی رزق دے سکدا ہے. من امرنا رشدا، کہ تو ہی ہے جڑا سانو راہ دکھا سکدا ہے اس اندھیری غار دے وچ، کہ کھانا اپڑا سکدا ہے، کہ پانی دے سکدا ہے، کہ سانو جیوا سکدا ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا. اللہ نے کئی سال واسطے اسی انہاں جواناں دے کناں تے اپنے ہاتھ رکھے تے تھپکی دتی. میں جلے قرآن پڑھنا لوگ آتے سنے ہی نہیں ہے قرآن، انہیں تو گھروں لئی ہمنا. فَضَرَبْنَا، اسی ماریا اپنے ہاتھ انہاں دے کناں تے.
فضربنا علی آذانہم، ایک ماں بچے نو سماونا ہوئے کی کرندی ہے؟ اللہ نے جی میں ماما اپنے بچیاں نو جڑے پریشان ہو میں تھپکی دے کے سمجھدیاں نا، اساں بھی اپنے ہتھاں نال انہاں دے کناں تے تھپکی دتی تے انہاں نو کئی سال واسطے سما دتی۔ کیوں؟ کناں دے اوتے ہاتھ رکھن دا کی مطلب؟ تاکہ باہر دی آوازاں نہ آویں۔ شہاب الدین سہروردی آندے ہیں پتر اے تیرا ضمیر ہے جیڑا ستا پیا غار دے وچ، تے رب نے اپنے ہاتھ تیرے کناں تے رکھے ہوئے، اوے لوگاں دی گلاں سن کے اپنے ایمان دی بیڑی نہ بوڑے، پوری قوم ایک پاسے جاندی پئی ہے، تو حق دے نال جا۔ اس باروں نہیں کہ سنی زیادہ ہو گئے یا ایران شیعہ زیادہ ہو گئے یا انڈیا دیوبندی زیادہ ہو گئے تو سمجھ اسلام ہے، نہ 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 نہ، اس غلط فہمی کدی مبتلا نہ رہے۔ کثرت رائے، زیادہ کثرت کدی حق تے ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن دا فتوی ہے، ایک باری نہیں 100 باری قرآن دسیندا ہے کہ زیادہ لوگ ہمیشہ برائی تے کٹھے ہو سڑا چاہیتے نہیں۔ اللہ فرمائندہ ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، اے جیڑی اسی بندے بنائیں نا مخلوق، انہاں جو کثرت ایمان لے ہی نہیں آندی، تھوڑے ایمان لے آندے، ڈھیر ایمان نہیں لے آندے۔ وقالو، اے آندے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اے مصطفیٰ تو جو آندہ پہ میں اللہ دا نبی ہاں، اے قرآن اللہ دی کتاب ہے، اللہ کوئی نشانی کیوں نہیں لا دیندا تیرے تے کہ اسی اپنی اکھاں نال ویکھ لویے، کوئی فرشتہ آوے ساڈے سامنے آ کے اے اللہ دا نبی نے اسی من جاویے؟ اللہ کیوں نہیں نازل کردا کوئی نشانی کہ تیرا نبی ہونا اسی مان جاویے؟ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ دے میں قادر ہاں کہ میں نشانی لا دیواں۔ مصطفیٰ میں نشانیاں بہت ساریاں لائیں ہیں، لیکن کی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں جو علم ہی کوئی نہیں، زیادہ لوگ ہیں جو علم ہی نہیں ہوتا کہ ساری نشانی دیکھ سکے۔ اکثریت کی ہے بے ایمان، قرآن ایک اکثریت کی ہے بے علم، اکثریت کی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لوگ ہیں جو کثرت جاہلاں دی ہے، بڑے تھوڑے عالم ہائے، اے کثرت قرآن دے ہن قلت ویکھو، فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لے آمدے مگر تھوڑے، بے ایمان ہیں زیادہ، ایمان والے تھوڑے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ نو یاد نہیں کرتے پر بہت تھوڑے، اللہ نو یاد کرن والے تھوڑے، اللہ نو نہ یاد کرن والے زیادہ، ایمان لے آون والے تھوڑے، بے ایمان زیادہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اساں تواڈے پیر جمائے نے اس دنیا دے وچ لوگو کہ تانوں جیون واسطے جو جو کچھ چاہیدا ہے، رزق روٹی واسطے سارا کچھ تواڈی ضرورتاں تو بہت زیادہ اسی دنیا دے وچ رکھ دیتا ہے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تواڈے جو بہت تھوڑے ہیں جڑے شکر کرے، نہ شکرے زیادہ، شکر والے تھوڑے، علم والے تھوڑے، جاہل زیادہ، ایمان لے آون والے تھوڑے، بے ایمان زیادہ۔ تے مسلمان کی آندا ہے اے دجالی فتنہ ہے بڑا بڑا، اے سمجھنا کیونکہ میری ماسی، میرے چاچے، میرے پھپھیر، میرے ماں پیو سارے یہ گل کرتے پے سچو سی نانا، اس پر حضور نے فرمایا میری امت ساری ایک رستے تے ٹر پوے، علی کلا ایک رستے تے ٹرے، اے لوگو علی دے پیچھے ٹریا ہے، کیونکہ ہمیشہ قلت دے وچ سچ ہوندا ہے، کثرت دے وچ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو میں اٹھا کے نعرہ حیدری۔ پہلا دکھ ہے اے دجال دا، انہاں کہانیاں وچ پہلا دھوکا تے سورہ دے وچ دوجا دھوکا۔
پہلا دھوکہ ہے کہ جیرے کول جے زینت لب گئی، مال دولت لب گیا تو سیٹ ہے، نہیں ہے سیٹ۔ یہ صحت ہے تو سیٹ ہے، یہ بیماری ہے تو گیا نہیں، یہ امیر ہے تو اللہ نو پیار ہے، یہ غریب ہے تو اللہ ناراض ہے، نہ بھائی نہ، یہ بلا تے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ دوئی کہانی، زیادہ لوگاں نو ویکھ کے اپنی رائے نہیں قائم کرنی۔ اللہ نے دل دیتا ہے، اللہ نے دماغ دیتا ہے، انہاں نو استعمال کرنا ہے کہ انہاں 7 یا 9 یا 11 جتنے بھی ہیں جوان، انہاں دی سنت تے جامنا ہے، قوم دی سنت تے نہیں جامنا۔ دعا دجالی فتنہ کی ہے، دھوکھا کی ہے، جیڑا سانو حق قبول کرن تو رکیندا ہے، وہ یہ کہ میں یہ سمجھنا کہ مال میں کمائنا، کہ میں یہ سمجھنا جی میں منصوبہ بندی اچھی کیتی، پلاننگ چنگی کیتی تو میرا مال میرے کو راسی۔ اے دو سب کول وڈے دجالی فتنے کہ اج مسلماناں دی کثرت اندے وچ مبتلا ہے۔ پہلا یہ کہ جڑا مال میرے کو لمدا ہے میری محنت دا نتیجہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جڑا مال میں بنا لیا ہے ہن جے میں پلاننگ چنگی کر لواں، منصوبہ بندی چنگی کر لواں، میرا مال کدا ہی نہیں جاندا۔ اللہ دو بیلیاں دی کہانی سنائے، اللہ فرمائندا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے مصطفیٰ انہاں نو دو بندیاں دا قصہ سنا۔ پہلے بال آئے جوان آئے، ہن آ گئے بندے رجلین، دو عمر رسیدہ جڑے جوان، بھرپور جوان، اس تو اگلی سٹیج 41 سال جی میں عمر ہوندی ہے۔ اللہ فرمیندا ہے دو بیلیاں دا انہاں نو قصہ سنا، وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، انہاں دو بیلیاں دے وچوں ایک نو اسی دو باغ دیتے ہیں۔ توجہ نال گل سنے، من اعناب، جنہاں دے وچ انگور ہیں، وحففناہما بنخل، تے انہاں دے ارد گرد کھجور ہیں، وجعلنا بینہما زرعا، ذرا ہن میں تہاڈے سامنے ایک تصویر چکدا ہوں۔ ایک بندہ ہے، سمجھ لو اون کو 2 مربع زمین ہے، او دا جڑا بننا ہے نا 2 مربعاں دا، اس نے اون دے اوتے لمبے لمبے کھجور دے درخت لائے ہوئے، دیوار بنی ہوئی ہے کھجور دے درختاں دی، کیونکہ صحرائی علاقہ ہی عرب، اللہ مثال اس علاقے دے مطابق دیندا پیا۔ ہن ہوندا کی ہے جس ویلے صحرائی طوفان چلدے ہیں تے ریت آ کے کھیتیاں نو وڑدی ہے تے خراب کر دیندی ہے۔ اس نے پلاننگ یہ کیتی کہ اس نے کھجور دے درخت لائے بنیاں تے 4 چپھیر کہ اگر اندھیری چلے تے ریت نو ڈک لمن، منصوبہ بندی ویکھو۔ پھر اس تو بعد اس نے درمیان دے وچ جڑے قلعے آئے ان دے وچ اس نے چھتریاں بنائیاں تے انہاں تے انگوراں دیاں بیلاں چڑھائیاں۔ ہن ایک پاسوں لمبے لمبے درخت ہیں بنیاں تے درمیان دے وچ پوری لائن جیڑی ہے انگوراں دیاں بیلاں ہیں تے اوتے چھتریاں ہیں جنہاں دی چھاں دے وچ انگور لگدے پے، تے پھر او کھجوراں تے انگوراں دے درمیان جتنی جگہ ہے اس دے وچ اس نے مکی بیجی ہوئی ہے، کنک بیجی ہوئی ہے۔ ہن پلاننگ کی ہے کہ اگر ریت دا طوفان آوے درخت ریت ڈک لے، اگر گرمی زیادہ پوے تو کھجور دی چھتریاں جڑیاں ہیں وہ ٹیمپریچر اندر ڈاؤن رکھیں، گرمی زیادہ نہ ہوئے، کمال دی فصلاں ہونی، کمال دی پلاننگ ہے۔ اس پر ایک دن بندہ صبح صبح اٹھ کے اپنے باغائیں چایا، ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، کہ وہ جڑا اپنے نفس تے ظلم کرندا پیا آ کے صبح صبح اس اپنے باغاں نوں ویکھیا تے بڑا خوش ہویا۔ کالا ما اظنو، اگن لگا مینوں نہیں لگدا کہ ان تبید ہذہ ابدا، کہ کدی بھی اس باغ تے کوئی زوال آ سکتا، میں منصوبہ ہی کمال دا بنایا ہے، ارد گرد کھجوراں دے درخت ہیں، جے طوفان آیا ڈک لئی سین، وچ انگوراں دی بیلاں ہیں، اتے وڈیاں وڈیاں چھتریاں ہیں، اگر گرمی زیادہ ہوندی ہے تے ایک گرمی نو ٹیمپریچر نو کنٹرول کرے سن، ارد گرد دی فصلیں کمال ہو سن۔ اس آکھیا کہ میرا نہیں خیال کہ اس منصوبہ بندی دے اگوں کدی بھی زوال آ سکتا ہے میرے انہاں باغاں دے اوتے۔ وہ ہی تھا بے سمرے ہی فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے اپنے باغ چاہے نا تو اینو انج لگیا کہ رات وچ کوئی آئے کہ سارے پھل لے گئے، سارے انگور اجڑ گئے، درخت جڑے ہیں انہاں تے کھجوراں کوئی نہیں، بلکہ ہویا کہ اللہ نے پھوک ماری ہے کہ اسی ہوا چلی کہ جڑی وہ پلاننگ آئی نا اچھے اچھے کھجوراں دی، او کھجیاں آ کے ڈگیاں چھتاں تے،
تے چھتاں آ کے ڈگیاں فصل تے کہ ہن جیڑی کنک آئی نا وہ چڑھی پئی آئی چھتریاں دے اوتے تے کھجوراں دے اوتے. اللہ کیا این ہتھیلیاں نچیندا رہیا. اے کی ہویا؟ اے کی ہویا؟ کفے افسوس ملدا پیا ہے. ایڈی سونی منصوبہ بندی، ایڈی محنت، اتنی انویسٹمنٹ میری ماں انفقا فیہا، میں ساری عمر دی انویسٹمنٹ اس باغ وچ لا دتی ہے. وہیا خاویۃ علی عروشہا، تے جڑی میں چھتاں بنائیاں ہیں ہیٹھ ہیں، تے جڑی ہیٹھلی زمین دی فصل ہے انہاں دے اوتے چڑھیاں پئیاں. اینے نا کی ہویا؟ یہ بندہ پاگل ہو جاندا ہے نا جی ساری عمر دی کمائی اجڑ جاوے. کی ہو گیا؟ کی ہو گیا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اپنے آپ نو بھی رب دے نال شریک نہ کریندا. اے جیڑی کھیتی ہے نا، اے کھجیاں جیڑی ہیں انگور، اے سارے رب دی مہربانی ہے. میں انہوں اپنی محنت سمجھیا، اپنی پلاننگ سمجھیا، کہ میں سمجھیا منصوبے نال نقصان نو ٹھل لیساں. نہیں، جس ویلے اللہ چاہتا ہے نفع دے دیندا ہے، جس ویلے چاہے باغ پلٹا دیندا ہے. کی سبق ہے؟ یہ مال لئی ودا ہے نا تے جائیداد بنائی ودا ہے، ایندے تے نہ رویں. رب نو ایک صبح دے چاند لمحے چاہی دین تیرا پورا باغ برباد کرن. نہ اے باغ اس پر تینوں لبھیا ہے کہ تو بہت پڑھیا لکھا تے محنتی ہے، تے نہ ہی تو کوئی گارنٹی ہے کہ اپنے منصوبیاں دے نال تو اینو قائم رکھ سکتا. اتریا دھوکھا ہے دجال دا. یہ منصوبہ کرے سے، یہ زیادہ سوچ بچار کرے سے تو تیرا مال تیرے کو راسی نہ مال اس ویلے تائیں راسی جب تک رب چاسی. تریا دھوکھا ہے علم دا جیڑا ساڈے ہی ہو جے لوگاں نوں کہ باجی میں میرے کو بڑا عالم کہڑا نہیں میں آندا نہیں ہاں لیکن تھوڑے سامنے ہی ہے. اے دجال دا بڑا کمال دا ہتھیار ہے دے مولویاں تے پیراں نوں پھسائندا ہے تے پروفیسراں نوں پھسائندا ہے. جتنا مینوں پتہ ہے نا کسی نوں نہیں پتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا نبی ہے، 184 واری اللہ نے قرآن نہ لیا ہے. قرآن دا پنجواں حصہ صرف موسیٰ ہے. واحد نبیاں ہے جڑا پہاڑ تے چڑھ کے اللہ نال گلاں کریندا ہے. سوچو علم دا کی حال ہوتی. بنی اسرائیل ایک دن آئے، آگے پوچھے موسیٰ کو، موسیٰ دنیا جس ویلے سب کو بڑا عالم کون ہے؟ کہ میں اور کون؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تھوڑی جو کہڑا جڑا اللہ نال گلاں کریندا ہے؟ پوری دنیا میں ہی ہاں. آدم تو لے کے ہن تک کسے رب نال ڈائریکٹ گل نہیں کیتی. میں کلا گل کرنا کلیم اللہ. ظاہر ہے جڑا گلاں اللہ نال کریندا اوندا علم اودے نال دا کوئی ہو سی. اللہ نے آکھیا اچھا فوجد عبدا من عبادنا، چل بھائی موسیٰ تو سمجھنا نا سب کو بڑا عالم ٹر ساڈا ایک بندہ تینوں ملا بھی تینوں پتہ لگے علم آندے کے تے ٹر پیا موسیٰ. فوجد انہوں لب پیا عبدن نکرا معرفہ نہیں. اللہ نہیں فرمائندہ پیا فوجد العبد الف لام. الف لام ہوندے خاص کرن واسطے. میز کوئی بھی میز، المیز خاص میز، رجل کوئی بھی مرد، الرجل الف لام لگیا خاص مرد، نساء کوئی بھی عورت الف لام لا دیو النساء خاص عورت. اللہ آندا ہے کوئی خاص بندہ نہیں لبیا ہوں. ذرا ویکھو اللہ انامہ بنیندا کیویں. ہائے ہائے فوجد عبدن. موسیٰ تینوں استاد دیونا ہے تے کوئی ایہو جہا استاد نہیں جنوں کوئی جان دے. تینوں تو سارے جان دے نا، تو تا الموسیٰ ہے نا. عبدن من عبادنا، ساڈے بندیاں جو ایک عام جہا بندہ ہی. اللہ اکبر. سارے علم والے جی اے آیت پڑھ لمن نہ کدی دعویٰ نہ کرے. طالب علم تو اگاں کوئی نہ ودے، کوئی اپنے نام دے نال مفتی نہ لاوے، کوئی اپنے نام دے نال علامہ نہ لاوے. یہ اللہ موسیٰ نو نہیں نہ آکھن دیندا کہ تو کون ہے؟ 4 کتاباں پڑھن والے نکمے آ. تو کون ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا، ساڈے بندے جو ایک عام جہا بندہ لبیا موسیٰ نو. آتینہ رحمتا من عندنا،
تو انہوں اسی خاص رحمت اپنی دیتی ہوئی ہے۔ اللہ آندا جڑے اپنے آپ نو خاص سمجھ دین نا اسی انہاں نو کچھ نہیں دینا، تے جڑے اپنے آپ نو عام سمجھ دین ساری رحمتاں ساڈی ہے انہاں دے واسطے۔ پیار کرو قرآن دے نال، سمجھو اس کتاب نو، ایک ایک لفظ دے استعمال نال اللہ کیا کیا علم دیندا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ اسی انہوں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کی بلا دا نام ہے، سارے پیر آندے سانو علم لدنی، پوچھو جی علم لدنی کون ہوندا ہے، کی ہوندا ہے؟ پتہ نہیں، ایسا نہیں پتہ پر ہے ساڈے۔ ایک ہوندا ہے علم اندیت، ایک ہوندا ہے علم لدن، دو میں فرق ہے۔ اند عربی چاندے میرے کول، اے میرے کول آندے دربار شریف، مینوں آندے جی کہ میری میز سے کتاباں پئیاں 15-20، اے آندے جی یہ کتاب تو مینوں تے پڑھن دا شوق ہے، میں انہاں نوں کتاب چاہ کے دینا۔ کہ عربی وچ کی آکھساں؟ میں آکھساں کہ آتیتک کتاب من عندی، میرے کو جڑی کتاباں سامنے پئیاں ہیں نا انہاں جو ہے کتاب چاہ کے میں تینوں دیتی۔ اینوں آندے علم اندیت، جڑا سامنے پیا ہوئے، جڑا سب نوں دیندا پیا اون دے جو ہے کناں نوں بھی دیتا۔ لیکن اے آندے نہیں مینوں اے میز تے پئیاں ہوئیاں کتاباں نہیں چاہیے، مینوں تو وہ کتاب چاہیے جی تسی الماری وچ تالے چ لکائی ہوئی ہے۔ میں اٹھدا میں جا کے تالا کھلینا تے اوتھے کتاباں کچھ ہیں جڑی میں عام لوگاں نوں نہیں دیندا، میں وہ کتاب کڈ کے انہاں نوں دینا۔ ہن میں آکھساں آتیتک کتاب من لدن، او کتاب جڑی میں ساریاں تو لکائی ہوئی میں انہاں نوں دتی۔ اللہ آندا ہے او بندہ ہے کہ جڑا علم تیرے تو ہی لکائے ہوئے او مینوں دے چھڈے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، میں انہوں علم لدنی عطا کیتا ہے۔ یا موسیٰ اے تیرا استاد ہے، تو موسیٰ کی آندا پیا ہے، آیا ہے قربان جا بھی ہے، کلیم اللہ ہے، 3 نمبر دا نبی ہے کائنات دا۔ یا کہ خضر علیہ السلام نو آندے قال لہ موسیٰ هل اتبعوک، اس بندے نو جا کے جڑا عام جہا بندہ ہے ساڈا موسیٰ آکھیا کیا میں تواڈے پیچھوں ٹر سکدا؟ هل اتبعوک، کیا میں تواڈے پیچھوں ٹر سکدا؟ ان تعلمنی مما علمت رشدا، او راہاں جڑیاں رب نے صرف تیرے تے کھولیاں انہاں جو تھوڑا جہا علم تو مینوں بھی دے چا۔ کیا عاجزی ہے، ہائے ہائے، ساڈے چ نہیں ہے، ساڈے جو ہے کہ پروفیسر دوے پروفیسر کول علم نہیں حاصل کریندا، او نہیں جی میرے نال دے اوے موسیٰ کلیم اللہ ہے، بنی اسرائیل دا سیاسی لیڈر ہے، اللہ دے نال گلاں کردا ہے، توریت دے تے لے چکی ہے۔ عام جے بندے نو ویکھ کے آندا پیا میں تیرے پیچھے ٹر لواں، کچھ ہے خاص جڑا اللہ تینوں دتا ہے، اندے چ تھوڑا جہا نظر عنایت ہو جاسی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کی آندا پیا خضر کہ میں ویندا پیا تیرے چ او طاقت ہی کوئی نہیں کہ میرے جی ہو جے نال ٹر کے تو چپ رہ۔ تے کھیڈ ویکھو لفظاں دی، کی لفظ استعمال کردے پے کہ لن تستطیع، تے سین تے توئے یہ عین 6 حرف ہے، تستطیع، تیرے چو طاقت نہیں کہ تو میرے علم دا بوجھ چاہ سکے، تو صبر کوئی نہیں کرنا، آگے نہیں میں کرے سا، لیکن وہ ہویا جو کام کیتا خضر نے، بول پہ موسیٰ ہویا بھی غلط ہے، اے کیوں کیتا ہی، اے کیوں کیتا ہی، اے کیتا ہی، تے آخر تے اک کے خضر نے آکے ہاں فراقی بینی و بینک، وہ ہون تیرا میرا ساتھ نہیں، بس ایتھے اپنی جدائی ہے۔ کہ اتھے کمال قرآن ہے کہ اتھے جا کے ساری گلاں دے جواب دیندا ہے کہ وہ جڑی کشتی دے وچ سوراخ کیتا ہی تاں کیتا ہی، او جڑے پتر نو قتل کیتا ہی او تاں کیتا ہی، بچے نو قتل کیتا ہی، او جڑی دیوار بنائی ہے یتیماں دی تاں بنائی ہے، تے فرمایا ما فعلتہ عن امری، تیرا خیال ہے میں اپنی مرضی نال کام کیتے؟ نہیں مینوں تو کوئی ہے میرا مالک حکم دیندا ہے، میں بغیر سوال جواب دے کم کر دینا، ما فعلتہ عن امری،
میں اپنی مرضی نال تو کچھ ہی نہیں کیتا ماں تے پھر جواب دے کے آندے ذالک تعویلو تے اے ہے جواب انہاں ترے سوالاں دے جڑے تو کیتے ہیں ما لم تستطع علیہ صبرا جنہ تے تو نہیں کر سکیا صبر پہلے کی ہے تستطیع تے سین یہ توئے یہ این 6 حرف ہے نا ہن لم تستطع تے سین توئے این 6 تو 4 کیوں ہوئے گل تو ہوا کریں اے ہے قرآن اللہ اسے لفظ دی چھوٹی شکل کیوں دسیندا پہ اللہ دسیندا پہ علم دا کام ہے کہ جب تک تا موسیٰ نو پتہ نہ آئی لم تستطیع انہوں زور لامنا پندہ پہ آئی صبر کرن واسطے تے جس ویلے خضر نے جواب دے دیتے نا لم تستطیع 4 حرف آگے 6 دی جگہ تے ہائے 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 اے انہیں لوگوں قرآن کیونکہ وہ جس ویلے علم آ جاندہ ہے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اے دھوکہ آئی علم دا پھر ہے دھوکہ اقتدار دا میں سمجھنا ہاں کہ میں نو یہ حکومت مل جاوے یہ طاقت مل جاوے تو میں اللہ دا بڑا محبوب ہاں نہیں میاں اے تیرا کمال نہیں یہ طاقت تینوں ملی ہے سانو تھوڑی جی طاقت مل جاوے کوئی بندہ کونسلر بن جاوے کوئی بندہ کسی علاقے دے ڈی سی لگ جاوے کوئی ایس ایچ او لگ جاوے زندگی حرام کر دیں مخلوق ایمیں ہے نا اے ماں پہ ہوئے نا برا نہ مناوے ہے تو انہوں کوئی حق نہیں اپنے بچیاں دی شادی اپنی مرضی دی کر خلاف شریعت ہے گناہ ہے بچیاں نے اپنی مرضی دی شادی کرنی تو طرح مشیر ہو بس انہاں دی شادی ہے توڑی نہیں اللہ نے تو انہوں حق ہی نہیں دیتا سارا مولویاں دا کوڑ ہی نہیں ٹوٹل فراڈ ہے میری کیوں نہیں بن دی کسے نال اسے باروں نہیں بن دی کسے ماں پیو نو حق ہی نہیں کہ اپنی مرضی نال بچے دا نکاح کراویں اور نکاح ہونا ہی کوئی صرف مشورہ دے سکتے کہ یار سانو اے چنگا لگ رہا ہے یہ پوتر تینوں چنگا لگتا ہے چھوار تک کر لے کہ جو نہ آکھے تو دوبارہ انہوں نہیں آکھ سکتے وہ یار سب کل دنیا دا کمال پیو مصطفیٰ ہے سب کل فرما بردار بھی زہرا ہے انہیں ہے نا شادی کے نہ کرنی علی نال جیڑا باب العلم ہے جیڑا باب الحکمہ ہے جیڑا ولیاں دا سردار ہے کہ حضور نے کیا کہ فاطمہ تیری شادی فرمایا مینوں علی چنگا لگدا ہے تیرا کی خیال ہے جبرائیل نو لے کے رشوت دیونی پئی ہاں کرامن واسطے یہ محمد فاطمہ دے اوتے زبردستی نہیں کر سکدا تو کون ہے تھوڑی جی طاقت آ جاوے اپنے بالا نو نہیں چھڑیں دے انہاں دے اوتے اپنا اقتدار تے ذوالقرنین نے پوری دنیا دا کلا بادشاہ ہینڈ جنونی جے ایک بڑی لمبی کہانی ہے میں آج نہیں سنا سکتا کیونکہ ٹائم ہو گیا جنونی جے ہیں جڑے کام دے پیچھو پمدے پہ جاندے شوق پہ گیا کہ مشرق تو مغرب ویکھاں کی ہے ٹردے گئے حکومت فتح کریندے گئے او چین اپڑ گئے چین تو ہی اگاں کدیں اپڑ گئے اتھے یا کہ ویکھیا ہے قوم تے روندی پئی ہے لکھاں کروڑاں لوگ ہیں پوچھیا روندے کیوں ہیں کہ یاجوج ماجوج نام تے ایک قبیلہ ہے وہ ہر ہفتے 10 دن بعد آمدے ساڈی مجھاں وچ آ جاندے ساڈی مائیاں وچ آ جاندے ساڈے بالاں نوں وچ آ جاندے سانوں بھی کٹ مار کے چلے جاندے تو پوری دنیا دا بادشاہ ہے تو اللہ دا ولی ہے کو مہربانی کر کی کریے اس ہن پوری دنیا دی طاقت ہے اس بندے کو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ یہ تیرے کو پوچھ دن ذوالقرنین دی کہانی مصطفیٰ یہ آنے انہوں کیا پتا انہوں نے کی پتا کہ جس سے نبی بنایا ہے انہوں ہر شے دا پتا ہے یسألونکا عن ذی القرنین اے ذوالقرنین دے بارے تیرے کو پوچھ دے ہیں کل ساتلو علیکم منہ ذکرہ انہوں نے آگ کے ذرا تیرا چپ کرو نا کہ تو انہوں نے بھی ساری کہانی سنا دینا میں تارا بیچا ہے چین تو بھی اگا دا واقع ہے
پر میرا جڑا یار ہے وہ ساری دنیا وہ بھی نظر دے وچ ہے، فکر نہ کرو، وہ واقعہ بھی سنائینا، ان مکناہ لہو فی الارض وآتینہ من کل شیء سببا، اسی ہی ان دی حکومت قائم کیتی ہے، اللہ نے میں حکومت قائم کرے، زمین پوری دے وچ میں دی حکومت قائم کیتی ہے تے ہر شے دی کوئی تھوڑی نہیں دتی، جیڑی شے چاہندا ہی اون دے خزانے چ ہر شے دے اسباب اون دے خزانے چ ہیں۔ تے جس ویلے گئے تے انہاں قوم نے آکھیا کہ قبلہ یاجوج ماجوج کو بچاؤ، تے کی فرمایا کالا ما مکنی فیہ ربی خیر، انہاں کہ تینوں سی خدا بنا لے سا، او تے کہ دروئی نے اے جیڑی میری حکومت لئی ودا ہے نا، تانوں کو وڈی لگدی ہے تے مینوں چھوٹی جی لگدی ہے، اے حکومت مینوں رب نے دتی ہے، میری جھولی ہے جتنی بھی خیر ہے میرے رب دی ہے، تے فرمایا فَآئِنُنِي بِقُوَّةٍ، تسی آؤ نا میرا ہاتھ منڈاؤ، اپنی طاقت مینوں دے لو، اجعل بینکم وبینہم رمدا، تے میں تواڈے تے انہاں دے درمیان ردما، میں انہاں تے تواڈے درمیان ایک دیوار بنا دینا، تے دیوار کیسی بنائی؟ اسی طرح مسلمان کدی اسلامک ٹیکنالوجی نو نہیں ویکھیا، یاجوج ماجوج ہیں کہ روز رات نو اس دیوار نو چٹیندے ہیں، تھوڑی جی رہ جاندی ہے، سو جاندے ہیں کہ صبح اٹھ کے باقی ڈھا کے دنیا نے چڑھائی کر سکے، صبح اٹھ دین تو پھر وڈی ہوندی اوے دی اوے ہو جاندی ہے۔ کیا ٹیکنیک آئی کنسٹرکشن دی ذوالقرنین دی کہ وہ دیوار جی ڈھا بھی دی تھوڑی جی بھی رہ جاوے دوبارہ اتنی ہو جاتی، ایسی دیوار جی قیامت تک انسانیت نو یاجوج ماجوج تو بچائی سی، کتنا بڑا کام ہے، کیا ٹیکنالوجی ہو سی کہ پورے گھر نو تسی ختم کر دیتا ہے کہ اٹاں دی رہ گئی یہ لائن، صبح اٹھو دوبارہ گھر اسرے پہ ہو گئے، ایسی کمال دی معجزاتی دیوار بنا کے کہ لوگوں نے کہا واہ 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 کمال کیتا ہے، قال ھذا رحمت من ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے رب دی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، تے جدن رب نے چاہیا نا حکم کیتا جالہو دکا، اے دیوار تو جیڑی بڑی لگدی پئی ہے، کمال دی ٹیکنالوجی لگدی پئی ہے، اے ریت دے ذریعہ دے وچ بکھر جاسی، جس دن میرے رب دا وعدہ پورا ہویا اس دے اے دیوار ریت بن جاسی، وعد ربی حقا، دنیا ہر شے جھوٹی ہے صرف میرے رب دا آکھے ہویا سچ ہے، اے جیڑی روز دوبارہ بن کے کھلو جاندی ہے نا، اے میرا کمال نہیں، میری ٹیکنالوجی دا کمال نہیں، میرے رب دی رحمت ہے۔ اللہ اقتدار دے وے عوام دا بھلا کر تے بھلا کر کے بھی اے نہ سمجھ کہ میں کچھ کیتا ہے، سب میرے رب دی رحمت ہے۔ اے 5 دھوکھے ہیں، جیڑا بندہ انہاں 5 دھوکھیاں تو بچیا ان دی تا بچت ہے، تے باقی بھاویں تسی مسجداں بنائی رکھو برا نہ منے، بھاویں میلاد تے ختم پڑھائی رکھو تے بھاواں نمازاں تے کرتاں تے حافظ بنائی رکھو، ککھ نہیں لبنا، یہ اس دنیا دی زینت نو اپنی نظراں تو چھوٹا کر سکدا ہے، یہ اگر کثرت نو چھڈ کے تھوڑیاں دی رائے تے جا سکدا ہے، یہ اگر اپنے آپ نو ساریاں تو بڑا عالم ہو کے بھی اپنے آپ نو طالب علم سمجھ سکدا ہے، یہ سب کچھ کر کے بھی ذوالقر رہن طرح آکھ سکدا ہے کہ سب میرے رب دا کمال ہے، میرا کوئی نہیں، اس بندے طرح آکھ سکدا ہے کہ کاش میں شرک نہ کریندا، اے میری محنت تو جنتاں نہ بڑیاں، اے باغ میری محنتاں تو نہ بڑے تے میری منصوبہ بندی دے نال نہ چلدے پے، رب دی منصوبہ بندی نال چلدے پے ہیں تا رب دے اگوں کھلومن جوگے اسی ہیں۔ اگر اے 5 دجالی فتنیاں دے وچ اسی الجھے ہوئے ہیں تے ساڈے ذہن یکڑے ہوئے جتنی مرضی نیکیاں کر لا، اللہ فرمائندا ہے آخر دے سورہ کہف دے الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، مصطفیٰ تینوں او لوگ نہ دکھاواں جنہاں نے بڑیاں محنتاں کیتیاں لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا، ساڈے تائیں کچھ بھی نہیں پہنچیا، نہ انہاں دی نمازاں، نہ انہاں دے روزے، نہ انہاں دے میلاد، نہ انہاں دے ختم، نہ انہاں دی قرآن خوانی،
کچھ بھی نہیں پہنچیا نہ انہاں دی مسجدہ الذین ضل سعیہم محنتاں تا بڑی کیتیاں ساریاں بھٹک گئیاں فی الحیات دنیا وہم تے او لوگ یحسبون انہ یحسنون صنعا عجیب لفظ اللہ نے صنعا دا استعمال کیا انہاں نے سمجھیا اسی بڑے سونے کام کریندے پے اسی تا مسجداں بنیندے پے اسی تا قرآن پڑھ دے پے اسی تا انڈسٹری آج یورپ اندے او جی یہ رب ساڑے نال راضی نہ ہوئے تو ایسی انڈسٹری لاویے چائنیز اللہ نو بھی نہیں مندے ترقی ویکھی نے اللہ اندے اے ساری صنعت ساری انڈسٹری اے ساری مسجداں اے سارے قرآن دی خطاطی تے کاری ہونا میرے واسطے کوئی معنی نہیں رکھدا اینا 5 چیزاں تو بچ کے آویں میرے کو تو سمجھ دیو آسان ہے اے مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ایس میں نو مارنا بس میں نہیں کیتا میرے رب نے کروائے یہ تقریر میں نہیں کیتی رب دا کرم ہے کہ مینوں اس کروا چھڈی ہے تساں نہیں سنیا رب دا کرم ہے تانوں سنا چھڈیا بس تے اے اسی دجالی فتنیاں تو بچ جساں رب نے ایک سبیل دیتی ہے 5 کنجیاں ساڈے ہاتھ دے دیتی کہ 5 تالے میرے ہدایت تے دروازے تے لگے ہوئے اسے پاروں تو ہدایت واسطے جی 5 تن دیتے سو سمجھ آمدی پئی ہے نا اے اللہ دے بندے ہو کاش کہ میں تانوں میرا دل جتنا اس صورت پڑھ کے جتنا میرے دل دے وچ آمدا ہی نہ چیزاں کاش میں ساریاں تانوں دساں میں بڑی ڈر کے گلاں کرے اج تو بعد اے نہ کیا ہے کیونکہ اسی زیادہ ہیں تے اس پر اسی صحیح ہیں زیادہ غلط ہوندے تھوڑے صحیح ہوندے اے نہ سمجھا ہے کہ میں جو ہے کمال ہے نا تے میری کو محنت تے میں اگر منصوبہ کیتا تھا اے کمائی میری قائم راسی بالکل نہیں اے نہ سمجھا ہے مینوں بڑا علم ہے یہ موسیٰ نو بھی خضر چاہیدا ہے تو کوئی مائی دا لال نہیں جمیا جنوں محمد بطور استاد نہ چاہیدا ہو یہ سب فضولیات ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں قرآن تو صرف قرت کرن دے تو کو سبق لمن دی توفیق تو اجازت دیو گھنٹے کو زیادہ ہو گئے یار شیر ہوں میں اتنی اس تقریر کے بعد کیڑے پڑھ سائیں دفعہ ہیں مائیے ٹھیک ہے ہو کوئی کنک کپی ویسی ہو کوئی کنک کپی ویسی تے جتے ماہی ہتھ رکھے اوہ جا بخشی ویسی ہو جتے ماہی ہتھ رکھے او کوئی زلفاں میں چھلے سارا جگ سونا ہے پر مائیے تو تھلے او سارا جگ سونا ہے سارے پڑھے چلو اتنا ہی کافی ٹھیک ہے بلکہ چلو ٹھیک ہے پھر سے آخر دعوانا الحمدللہ ختم کی پڑھا